بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، انسان کی جانور سے دوستی بہت پرانی ہے، لیکن کسی بھی جانور کے ساتھ انسان کا جنسی تعلق دنیا کے کسی معاشرے میں نہ تو جائز ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اجازت ہے۔ کسی دین، کسی مذہب، کسی معاشرے میں اسے اچھا ہرگز نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن آج ایک ایسی خاتون کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو ایک نیک اور زاہد، ایک عابد اور ایک عبادت گزار شخص کی بیوی تھی، لیکن اس نے اپنے پالتو گدھے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر رکھا تھا۔ اس خاتون نے یہ جنسی تعلق کیوں قائم کر رکھا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کے متعلق تو آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ لیکن جب اس کے شوہر کو اس تعلق کا پتہ چلا تو اس نے کیا کیا اور اس خاتون کا کیا حشر ہوا، آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی تفصیل سے بتایا جائے گا، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو پر وقت ملتی رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ ناظرین گرامی، انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ جب وہ کسی جانور کو کسی ایسی حالت میں دیکھتا ہے کہ جب کوئی جانور زخمی ہو، یا اس کے علاوہ بھی انسان کو جانور سے رغبت اور پیار کا ایک جذبہ عطا کیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے معاشروں کے اندر جانوروں سے محبت کرنے کو، یعنی انہیں پالنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، انہیں خوراک فراہم کرنا اور ایک اچھی زندگی دینا اچھا سمجھا جاتا ہے اور اس پر لوگوں کو سراہا بھی جاتا ہے۔ لیکن آج جس خاتون کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں، دراصل یہ ایک نیک اور زاہد و عابد شخص کی بیوی تھی جس کے دن کا زیادہ تر حصہ اللہ کی عبادت میں گزرا کرتا تھا۔ یہ شخص اللہ رب العالمین کے دیے پر شکر کرنے والا تھا۔ بہت کم وقت یہ دنیا داری کے لیے گزارتا جس میں اپنی روزی روٹی کماتا، 2 وقت کا کھانا کمانے کے بعد، یعنی 2 وقت کی روٹی گھر لانے کے بعد پھر اس کے دن کا باقی سارا حصہ اللہ کی عبادت میں گزرا کرتا تھا۔ اس شخص کے پاس ایک پالتو گدھا بھی تھا جس کو کبھی اس نے اپنی روزی کمانے کے لیے استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ خدا خوفی اور ترس کھا کر اس کو اپنے گھر پر رکھا تھا۔ یہ گدھا جب بچہ تھا تو اس کی ایک ٹانگ زخمی ہوئی تو یہ نیک شخص اس کو اپنے گھر لے آیا اور اس وقت سے یہ اس کے گھر پر ہی موجود تھا، یہاں تک کہ اس نیک شخص کی شادی ہو گئی اور اس کی بیوی بھی گھر آ گئی، لیکن گدھا پھر بھی گھر پر موجود رہا۔ ناظرین گرامی، ان کی کوئی اولاد تو نہیں تھی، لیکن اس خاتون کا دن کا زیادہ وقت اس گدھے کی دیکھ بھال کرتے ہوئے گزر جایا کرتا تھا اور خاتون کو بھی اس سے لگاؤ اور مانوسیت ہو چکی تھی۔ لیکن اس کے شوہر کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اب اس کی بیوی میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید اس کی خاتون کسی اور شخص کے متعلق سوچنے لگی ہے یا کسی اور کو پسند کرنے لگی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے یہ شخص پریشان رہنے لگا۔ اب اس نے یہ کیا کہ جب بھی یہ گھر سے باہر نکلتا تو اپنے گھر کو باہر کی جانب سے ایک تالا لگا دیا کرتا تھا تاکہ نہ تو اس کی بیوی گھر سے باہر نکل پائے اور نہ ہی کوئی گھر کے اندر داخل ہو پائے، اور جب یہ واپس آتا تو تالا کھول کر اپنے گھر میں داخل ہوتا اور تالے کو اندر کی جانب سے لگا دیا کرتا اور پھر اپنی عبادات میں مشغول ہو جایا کرتا۔ اس کی بیوی نے تالا لگانے پر کبھی بھی اپنے شوہر سے کوئی گلہ یا اعتراض نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ وہ اس پر سوال بھی نہیں کرتی تھی۔ لیکن اب بھی اس شخص کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کی بیوی جنسی طور پر اس سے دور ہوتی جا رہی ہے، یعنی اب زیادہ وقت اسے نہیں دیتی ہے۔ یہ سوچ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگا تھا۔ ایک روز اس نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ مجھے یوں تم پر شک ہوتا ہے کہ تم کسی اور کے ساتھ جنسی تعلق میں ہو جس کے باعث تم مجھ سے دوری اختیار کر رہی ہو۔ اس خاتون نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی مجھ پر شک ہے تو میں تمہارا شک دور کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، وادی سے باہر وہ پہاڑ جہاں پر سب لوگ جا کر قسم کھاتے ہیں یا وعدہ کرتے ہیں، تم بھی میرے ساتھ وہاں چلو اور جا کر یہ قسم کھاؤ کہ آج تک تمہیں میرے علاوہ کسی اور نے ہاتھ نہیں لگایا۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ وہاں جو لوگ جا کر قسم کھایا کرتے اور اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا یا جھوٹا وعدہ کرتا تو وہ وہیں پر ہلاک ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ منظور ہے،
اب وہ دن آ چکا تھا کہ جب انہیں پہاڑ کی طرف جانا تھا۔ اس خاتون نے گھر سے نکلتے ہوئے یہ کہا کہ میں اتنی دور چل کر نہیں جا سکتی، ہم اپنے اس گدھے کو ساتھ لے جاتے ہیں اور میں اس پر سوار ہو جاتی ہوں۔ جب یہ لوگ گھر سے باہر نکلے تو گدھا بھی ان کے ساتھ تھا، اور وادی سے کچھ باہر نکل کر یہ خاتون گدھے پر سوار ہو گئی اور پہاڑ کی جانب یہ لوگ بڑھنے لگے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے اور اب پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے تو یہ خاتون گدھے پر سے اتری اور اس کے شوہر نے کہا کہ اب وہ وقت آن پڑا ہے کہ تم قسم کھاؤ کہ تمہیں میرے علاوہ کسی اور نے ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ خاتون قسم کھانے لگی کہ میرے جسم کے ساتھ تمہارے جسم اور اس گدھے کے علاوہ اور کوئی جسم نہیں لگا ہے۔ ناظرین گرامی، جیسے ہی اس خاتون نے یہ قسم کھائی تو پہاڑ وہیں پر زمین بوس ہونے لگا۔ یہ نیک زاہد اور عابد شخص تو بچ گیا، لیکن دراصل وہ خاتون جو جھوٹ بول رہی تھی، جس کے اپنے ہی گدھے کے ساتھ جنسی تعلق قائم ہو چکے تھے، وہ اس پہاڑ کے ساتھ ہی زمین کے اندر دھنسنے لگی، یہاں تک کہ زمین کے اندر دھنستے دھنستے اس نے چیخو پکار کرنا شروع کر دی، اور اس کے شوہر کو بھی اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے اپنی قسم میں کیا جھوٹ بولا ہے۔ اب زمین کے اندر دھنستے ہوئے وہ خاتون جب چیخو پکار کر رہی تھی تو سچی بات اس کی زبان پر آ گئی، اور اس نے واضح کر کے بتا دیا کہ میں اس گدھے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر چکی تھی، جس کے باعث میں تم سے دور ہوتی جا رہی تھی، اور اب مجھے تم سے زیادہ سکون اور تم سے زیادہ اطمینان اس گدھے کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں رات کے کسی پہر بھی اٹھ کر کمرے سے باہر نکلتی اور اس گدھے کے پاس چلی جایا کرتی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ دراصل حقیقت تھی اس خاتون کی، اور جب یہ حقیقت سامنے آئی تو نیک اور زاہد اور عابد شخص خاموشی سے کھڑا رہا، لیکن اس خاتون پر عذاب نازل ہو چکا تھا، اور عذاب اتنا سخت تھا کہ وہ خاتون اپنے گھر سے تو گئی، لیکن یہ نیک اور زاہد شخص اپنے گھر اکیلا واپس آیا۔ اس کی بیوی اور اس کا گدھا دونوں ہی اس پہاڑ کے ساتھ زمین بوس ہو چکے تھے، اور ان کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو اور اس کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور ہمیں اس سے ضرور آگاہ کریں کہ کس طرح کے موضوعات پر آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کامنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کریں تاکہ آپ کو ایک خاص محفل میں نام لے کر شامل کیا جا سکے۔ جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے۔